ٹھیک ہے حسن صاحب، دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر ہو گیا ہے، جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں، یہ صرف دکھاوے کا تنازع اور نورا کشتی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ دونوں پارٹیاں 3 سال سے مل کر وفاق میں حکومت کر رہی ہیں، ایک کا صدر دوسری کا وزیر اعظم۔ سندھ میں سسٹم اور پنجاب سے کرپشن کی بو آ رہی ہے۔ دیکھو یہ بو آ رہی ہے پنجاب سے اور سندھ سے خوشبو آ رہی ہے، یہ اہم مکانہ بات ہے۔ کرپشن کی بدبو تو پورے ملک سے آ رہی ہے، جدھر ناک گھسیڑو گے تو میں بدبو کے بھپکے دکھائی دیں گے، فضول بات ہے۔ دوسری بات دیکھو، اقتدار کسی پٹی ترین بات بچپن سے پڑھتے ہیں، اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کنگ شپ نوز نو کنشپ۔ اور اب تو ان کے درمیان اصلی میچ یہ میثاق جمہوریت نہیں، میثاق ملک مکا تھا کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ۔ جو ہم نے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ کے گالیاں دے کے کھانا ہے، وہ ہم ذرا صلح صفائی سے انڈرسٹینڈنگ سے بھی کھا سکتے ہیں، بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا۔ اب تم ذرا تصور کرو، ایک طرف نواز شریف کی بیٹی، دوسری طرف آصف زرداری صاحب کا بیٹا، اور بیٹا بھی کون؟ بے نظیر بھٹو کا بھی بیٹا، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، پڑ نواسا سر شاہ نواز خان کا، وہ اندازہ لگاؤ۔ تو اس میں یہ مفتاح اسماعیل کی بات بیچ میں کوئی پیچ آ جائے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو یا لوگوں کا دھیان بٹانا ہو تو اداکاری ہو سکتی ہے، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پہلی قدر مشترک ان میں یہ تھی کہ یہ ماضی کی پاپولر پارٹیز ہیں، دوسری یہ کہ دے آر ڈائنگ آؤٹ، بلکہ ختم ہے معاملہ، مطلب صرف کفن دفن، سیاسی کفن دفن کی بات کر رہا ہوں کی نوبت ہے۔ باقی یہ دیکھو نا، ایک دونوں جماعتوں میں سے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، وہ نوجوان بھی اور یہ جو خاتون ہیں مریم، دونوں، کیسے ہو سکتا ہے ایک نعم میں 2 تلواریں؟ یہ منافقت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، مکمکا ہے، اس کو کوئی نام دے لو، لیکن یہ نورا کشتی نہیں ہے، بالکل یاد رکھنا۔ اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کوئی، اس ملک کو کوئی عطا ترک بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں جتنے ڈکٹیٹر آئے، میں مروجہ معنوں میں ڈکٹیٹر نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں، میرا پرویز مشرف صاحب، مجھے ایوب خان، I liked him a lot as a school going kid، بڑی جونیئر کلاسز میں، 58 میں چند سال کا تھا جب وہ آئے ہیں، مجھے پسند ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا اتنا زیادہ پیار محبت تھا جس کا حساب کوئی نہیں۔ ایک کال کرتے تھے، میں لندن چلا جاتا تھا، پھر وہ دبئی آ گیا وہاں، اچھا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، یہ وہ لونلی فیل کرتے ہوں گے، وٹ ایور۔ تو پرابلم ہے ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹس ہیں، ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے، نام نہاد جمہوریت، یہ امیر المومنین بننے، ذرا تصور کرو، کرتوت دیکھو، بیک گراؤنڈ دیکھو، لیول دیکھو، امیر المومنین، اور ان کو مطلب بھی نہیں پتا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں امیر امر سے ہے، اور وہ پتھر جو صحرا میں بھٹکنے سے روکے، ان کو تو لفظوں کا مطلب نہیں پتا۔ یہ تو امیر المومنین کو بھی بادشاہ سمجھتے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ وہ جو آمریت جسے ہم کہتے ہیں، ان کو جمہوریت کا دورہ پڑ جاتا ہے، جو جمہوریت ہیں، جمہوریت کے جو ٹھیکیدار ہیں، ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ یہ چکی کے 2 پارٹ جس میں پوری قوم پس رہی ہے، اور اب اتنی باریک پس چکی ہے کہ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں صاحب، سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ ہماری رہائی کا اصل کریڈٹ یورپ کے عوام کو جاتا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے اس کا کریڈٹ غازہ اور یورپ کے عوام کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سویڈن کی بچی گریٹا فلوٹیلا کو لیڈ کر سکتی ہے تو مسلم ممالک کہاں ہیں؟ ہم 2 ارب مسلمان ہیں، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ جو منہ ہے وہی دکھائیں گے نا۔ مشتاق احمد خان صاحب، سچ بولو، چیخ چیخ کے بولو، پھر بھی کچھ نہ بنے تو منہ دکھانے کے قابل ہو گئے۔ پروردگار، ہم نے امتی ہونے کے لیے یہ کیا، کون سا منہ دکھائیں؟ جیڑے منہ ہیں نے، جو شکلیں نے وہی دکھانی ہے نا، کہ
وہ कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है स्विट्जरलैंड ते फलाना जगह जाके ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ बात सुनो, हाथ जोड़ता हूं। वो एक सादा बात है, हम नाम बेचते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना बनिए पाकिस्तान, उसकी यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, 3 लफ्ज बोले, तीनों पे अमल नहीं किया, बेशर्मी नहीं। और देखो बात सुनो, 2 अरब मुसलमान को तो 10 अरब भी हो तो की मुंह दिखाओगे। ये परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। देखो बात सुनो, अपने इज्तमाई चेहरे मैं देखता हूं ना तो मुझे शर्म आती है। अपना इज्तमाई चेहरा यानी 25 करोड़ पे मुश्तमिल एक चेहरा देख के बंदा, अब मैं क्या कहूं, अच्छा एक तरफ वो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, 3 लफ्ज सिर्फ कायदे आजम के, सिर्फ 3 मोहम्मद अली जिन्ना के सुन के उस पर 50, 60, 70% अमल कर लेते ना होता ये। दूसरी बात सुनो, इकबाल इकबाल इकबाल, वो पता नहीं क्या, पता नहीं क्या क्या लकब, शायर मशरक और फलाना, मशरक में मौलाना रोम भी नहीं फलाना। अच्छा करते हो तुम इतना कुछ, मुझे सिर्फ ये बता दो, उसने तो तकरीबन 1 सदी पहले, 78 साल तो हो गए ना माशाल्लाह इस नाम नेहाद आजादी को, वो तकरीबन 100 साल पहले उसने कहा था, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। मुश्ताक अहमद खान सब चले गए, नहीं भाई होते हैं, अच्छा है की फायदा होगा, पहुंच भी जाते, गिरफ्तार ना भी कड़ी तोप चला लानी सी। असल क्रेडिट यूरोप को जाता है। अच्छा यूरोप को जाता है ना, फिर मैं की करा, लैंड की गए सी। अब बात सुनो, कौमें किरदार साजी से बनती हैं, दौरे पड़े हुए हैं इनको एमकों को, इक्तसादियात रियलिटी। लेकिन कभी बूथे उठा के कभी अपना माजी देखो। हुजूर गए, हिजरत पे मजबूर हुए, मक्का को याद कर करके उदास हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, पैसा था, तेल निकल आया था, नहीं किरदार साजी। हुआ क्या, देखते ही देखते क्या सर कसरा अपने जमाने की सुपर पावर होती है, जिस भी जमाने में हो। कौन थे, ग़ज़वा बदर में 313, उहद में 1000। खुदा का खौफ करो, काम की बात नहीं करनी, क्योंकि वो शॉर्टकट है नहीं। हम इतना पीछे रह गए हैं कि अब कोई बंदा अगर इनिशिएटिव लेता है, कोई ग्रुप अगर इनिशिएटिव लेता है, उसकी जिंदगी में तो अचीवेबल ही नहीं है। जाहिर है जो लेगा वो 40, 45, 50 साल का होगा, 60 साल का होगा, उसकी जिंदगी में तो उसका फल नहीं मिलना। ये लंबी रेस है, ये खुद भी शॉर्टकट मार के इक्तदार चाना फलाना टमकाना, ये वो सारा अवाम को भी शॉर्टकट पे लगाया हुआ, असली बात नहीं करते। खुदा की कसम ये जालिम है। ये कि जी जज्बा ईमानी, केड़ा जज्बा ईमानी भाई, कभी तलवारें नेजे भाले बच्चे होते थे, अब हाइड्रोजन बॉम्ब हैं, पता ही नहीं केड़े बॉम्ब्स ने, तो सुपरसोनिक कहते, पता नहीं केड़े थे यार, मैनू तो पता भी नहीं है, तो फौजी नहीं। कभी गौर करो, इनमें से कुछ तुमने बनाया, कुछ बनाया भी तो नकल मारी। तुम जहाज भी बना लो, कल नकाली होगी राइट ब्रदर्स की। तो ये जो इस तरह की बातें हैं ना, क्रेडिट गजा और यूरोप को, क्यों गजा और यूरोप को, तो क्यों नहीं जानता, मर जाओ। किस तरह सुल्तान टीपू, गीदड़ की एक दिन की जिंदगी, फिर अखीर कर दो। ये तो एवं फजूल सी बातें हैं। या फिर उस रास्ते पे चलो जो बहुत तवील और सबर आजमा है। हमारे पांव नंगे हैं, रेत जलती है, सहरा की जलती हुई रेत है, पांव नंगे हैं, पेंडा लंबा है हिम्मत, तो गजा तो फलाना तो ये तो वो, जाके अपना को बंदोबस्त करो या मातम बंद करो, खत्म। चलो ठीक है।